کسی دوست نے کسی ہمارے بڑے پیارے جاننے والے تعلق والے محبت کرنے والے بڑا جسے ڈائی ہارڈ فین ہے، اس نے کوئی مخبری دی، اللہ اس کا بھلا کرے۔ آپ نے بڑے پیار سے نام لیا کہ ایک دوست ساتھی کی مخبری سے یہ سارا معاملہ ہوا، تو اس دوست ساتھی کو ہم کس نام سے پکار سکتے ہیں؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میر جعفر، میر صادق، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھلا کرے بس۔ مان ڈوگر کی آج پیشی کے موقع پر لڑائی بھی ہوئی ہے، وہ کیا معاملہ تھا؟ کافی گما گمی بھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ کلپیں بھی چل رہی ہیں کافی۔ سر سوشل میڈیا میں سے وہی بات آ گئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی یار، خدا کا واسطہ ہے۔ رجب بٹ کی برات والے دن بھی رات کو لڑائی ہوئی تھی، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں، کیا معاملہ ہے؟ وہی بات آ گئی، رجب بٹ کی وہ لڑائی نہیں تھی، بیسی کی وہ لڑائی تھی مقامی گارڈوں کی آپس میں۔ گزشتہ چند روز سے جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر دو اہم واقعات ہیں وہ زیر گردش ہیں، دونوں واقعات ہیں وہ آپس میں ان کا مناسبت بھی ہے۔ پہلا واقعہ جو تھا وہ پاکستان کے جو سپر سٹار ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے، رجب بٹ، ان کی شادی کی تقریبات کی کیا ایونٹ تھا۔ اس کے بعد چند روز قبل جو بے حاشا قیمتی تحائف دیے گئے رجب بٹ کو، ان میں دو ایسے تحفے تھے جو کہ قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ خوفناک اور خطرناک بھی ثابت ہوئے رجب بٹ کے لیے، جس کی وجہ سے کل ان کو گرفتار کیا گیا۔ اور ان تمام واقعات کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کی آراء ہے وہ آ رہی ہے، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں آج وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دونوں ایونٹ کے موقع پر رجب بٹ کے شادی کی تقریبات جو کہ شاہانہ تقریبات تھی، ان کے انتظامات کس نے کیا، اس شخص کے بارے میں جاننا، اور اس کے ساتھ جب رجب بٹ کو گرفتار کیا گیا تو گرفتاری سے لے کر اور رہا ہونے تک، اور اس کے بعد ضمانت ہونے تک کون شخص تھا جو ان کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد جو ضمانت کروائی گئی وہ شخص کون تھا۔ تو ان تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ ایک شخص کے اوپر ہی آ کر ٹھہرتا ہے، جو کہ ہے ملک زمان نصیب، جو کہ پاکستان استحکام پارٹی کے جو وہ سینئر رہنما بھی ہیں، لاہور کے صدر بھی ہیں، اور لاہور کے معروف کاروباری شخصیت بھی ہیں، موجود ان سے بات کریں گے۔ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ گزشتہ چند دنوں سے جو معاملات تھا وہ کل آ کے رکا ہے گرفتاری کے اوپر رجب بٹ کی، پھر گزشتہ رات ان کی ضمانت بھی ہو گئی، شخصی ضمانت ہو گئی۔ پیچھے واقعہ کیا ہے؟ لوگوں کو باتیں تو جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ بتائیے، آپ قریبی دوستوں میں سے ہیں جو کہ ان کی فیملی فرینڈز کے ساتھ ہیں اور پچھلے کوئی 5-10 دن سے ان کے ساتھ ہیں، تو اصل میں واقعہ کیا پیش آیا؟ دیکھیے، میرا رجب بٹ میرا چھوٹا بھائی ہے اور مجھے بڑا پیارا ہے، اللہ اس کو زندگی تندرستی دے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی پچھلے دنوں شادی تھی، اور شادی کی تقریبات بڑے جوش و خروش سے جاری تھی، اور بڑا لوگوں نے اس کو انجوائے بھی کیا، بڑا اس میں مزہ بھی آیا، بڑے جوش و خروش سے اس کو اچھے طریقے سے اللہ پاک کی ذات نے جہاں بھی اس پہ مہربانی بھی بڑی کی۔ تو ظاہری بات ہے، جہاں پہ لوگوں کا محبت، جہاں پہ لوگوں کا خلوص، جہاں پہ لوگوں کا پیار تھا، وہاں پہ کئی دوستوں نے اپنے خلوص کا، محبت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف طوائف دیے۔ ان طوائف میں ایک تحفہ تھا، شیر کا بچہ تھا چھوٹا سا، ایک ماہ کا، ایک وہ تھا، اس کے ساتھ ایک دوست نے ان کو ایک رائفل دی تھی۔ اچھا، دونوں کے لائسنس اپلائی تھے۔ مزے کی بات یہ ہے، ایشو یہ تھا کہ جہاں پہ جسے وہ رائفل لی تھی، اس کا وہ جو لائسنس اپلائی کیا گیا تھا وہ رجب بٹ کے نام کا ہی کیا گیا تھا، اور جو دوسرا تھا شیر کے بچے کا، اس سے بھی پوری اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کی ہوئی تھی، اور ڈاکومنٹیشن پوری کرنے کے بعد اس نے بھی جو لائسنس اپلائی کروا دیا تھا وہ بھی رجب بٹ کے نام کا ہی کروا دیا تھا۔ اب آ گیا اس کے اندر، بیچ میں گیپ آ گیا، اس میں آ گئی اتوار، سنڈے کو ظاہری بات ہے ایک ہالیڈے ہوتا ہے اور سارے مرکز، سارے ادارے بند ہوئے ہوتے ہیں، تو یہی پلان تھا کہ منڈے والے دن یہ پورا اس کا فیزیبلٹی بنا کے اس کے ہم لائسنس پورے طریقے سے ہی کروا دیں گے۔ یہ بس اسی دوران کسی دوست نے کسی ہمارے بڑے پیارے جاننے والے تعلق والے محبت کرنے والے بڑا جسے ڈائی ہارڈ فین ہے، اس نے کوئی مخبری دی، اللہ اس کا بھلا کرے، اور وہی وائلڈ لائف والے اور متعلقہ پولیس لے کے آگے کے بعد انہوں نے سیدھا وہ شیر کو برآمد کیا، کسی جگہ نہیں گئے، سیدھا شیر اور اس کے وہ رائفل والی جگہ پہ گئے ہیں، انہوں نے وہاں سے برآمد کیا۔ برآمد کرانے کے بعد یہ اس کو اٹھا کے لے گئے رجب بٹ کو۔ وہاں پہ جب میں پہنچا تو میں نے جا کے کچھ چیزیں سمجھائیں، کوئی بات کی، کوئی چیزیں ہوئی، اس میں میرے ساتھ اور دوستوں نے، بھائیوں نے بڑا ساتھ دیا۔ میں ان کا بالخصوص ضرور نام لوں گا، اس میں مریم اورزیب صاحبہ نے، جو ہمارے خواجہ عمران عزیز صاحب ہیں، شعیب صدیقی صاحب ہیں، اور میں اس میں بڑا
جس میں مین جس نے کردار ادا کیا تھا ملک دشان صاحب نے جو ان کے پی ایس او ہیں. یہ بات سچ ہے کہ چین سے فون آیا اس کے بعد ضمانت والا معاملہ شروع ہوا؟ ہاں جی, اس میں جو اصل کردار ادا کری ہے اس میں یہ فیصل کھوکر صاحب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. ان لوگوں کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ کیا معاملات ہے, کیا یہ کریڈٹ لے جا رہا ہے. اس میں گورنر سندھ کا بڑا اچھا کردار تھا. بھائی یہ بتائیں کہ جب یہ واقعہ پیش آتا ہے گرفتاری کا, تو سننے میں چیزیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ والدہ کافی روتی رہی ہیں, منت سماجت بھی کرتی رہی ہیں پولیس کی, تو وہ کہانی اصل میں کیا ہے؟ یہی کہانی کیا اس میں, ماں تو ماں ہی ہے. ظاہری بات کہ اس کا ایک اکلوتا بیٹا جس کا قصور بھی کوئی نہیں, اور اس کو بلا وجہ اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے لے کے جائے, تو کون سی ماں جو نہ روئے گی, اور وہ ہے بھی اس کا لاڈلا بیٹا. تو ظاہری بات ہے ہر ماں کے آنسو آ جاتے ہیں, تو اس معاملے میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اچھا, یہ جب سے تقریبات شروع ہوئی ہیں شادی کی, تو ایک نام جو آ رہا ہے وہ ملک زمان نصیب کا آ رہا ہے. تو لوگ یہ سننا بھی چاہتے ہیں, جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ملک زمان نصیب کا تعلق کب سے ہے, کیسے بنا, اور شادی پہ سنا ہے کافی لاکھوں کی تعداد میں ڈالر بھی لٹائے ہیں. لوگوں کی باتیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو ایگزیکٹ بتائیں کتنے ڈالر جو ہیں وہ آپ نے لٹائے ہیں, کتنے ڈالر خرچ کیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ جو سے کا میرا تعلق بنا ہے بیسیکلی وہ میرے بیٹے کا دوست, اس کی وجہ سے یہ میرا چھوٹا بھائی بن گیا. تو جو آپ نے بات کی ہے ڈالر لٹانے کی, میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی ویسی ڈالر لٹانے کی کوئی بات ہے. وہ ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر بات چلتی ہے, جس میں سوشل میڈیا میں 80% معذرت کے ساتھ بات میں کوئی صداقت نہیں ہوتی, 20% صداقت والی بات ہوتی ہے. وہ کسی نے کوئی کاپی پکڑا دی ہوگی, 2-4 میرے سے پھینک دی گئی, یہ بھی غلط ہے یہ چیز. تو میں حیران ہوں کہ وہی 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کی جو ویڈیو تھی وہ بڑی ہائی لائٹ ہو گئی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا, یہ بتائیں کہ جب یہ پورا واقعہ پیش آتا ہے 2 دن میں, تو ان کے قریبی دوستوں کو اطلاع دی گئی ہے, وہ کیا رجب بٹ کی فیملی کے گھروں سے اطلاع دی گئی تھی, آپ کو تک اطلاع وہ کیسے پہنچی؟ جو دوست تھے ان میں مین کون سا کردار تھا جو کہ پولیس اسٹیشن کے ساتھ تھا؟ جو اس کے اپنے بڑے اچھے دوست ہیں, جس میں مانڈوگر ہو گیا, حیدر شاہ ہو گیا, شہزی ہو گیا, یہ تو موقع پہ تھے. یہ لڑکے واقعی بڑے اس کے دوست ہیں واقعی. ان جیسی واقعی دوستی کی مثالیں کوئی نہیں دے سکتا. اللہ ان کی دوستی کو آباد رکھے, سلامت رکھے. جہانگیر بٹ یہ بڑا اچھا دوست ہے, اور یہ اس نے جان لڑا دی ہے. تو ایسے دوست بندے کی ہونے چاہیے. اچھا, آپ نے مان ڈوگر کا نام لیا, تو مان ڈوگر کی آج پیشی کے موقع پر لڑائی بھی ہوئی ہے, وہ کیا معاملہ تھا؟ کافی گما گمی بھی ہوئی ہے, سوشل میڈیا پہ کلپیں بھی چل رہی ہیں کافی. اور سر سوشل میڈیا سے وہی بات آ گئی, کوئی لڑائی نہیں ہوئی یار, خدا کا واسطہ ہے. جج کے کمرے کے اندر جانا تھا, وہ 2 منٹ 3 منٹ کا فرق پڑا ہوگا, پیچھے سے لوگوں نے علیحدہ کیسر یہ کر لی ہوگی, اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا, لڑائی سے بات یاد آئی کہ ایک لڑائی کا ذکر وہ بھی آ رہا ہے کہ رجب بٹ کی بارات والے دن بھی رات کو لڑائی ہوئی تھی, اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں, کیا معاملہ ہے؟ وہی بات آ گئی, رجب بٹ کی وہ لڑائی نہیں تھی, بیسیکلی وہ لڑائی تھی مقامی گارڈوں کی آپس میں. وہ کوئی برات نکل رہی تھی, رخصتی کا ٹائم تھا, کوئی آپس میں ایک دوسرے کو پیسے پوسے پھینک گیا ہے, جس میں وہ دکم پیل ہوئی ہے. وہ بندے کوئی آپس میں لڑے ہیں, وہ لڑائی چھڑاتے وہ لڑائی ان کے گل پڑ گئی. تو وہ بندے نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے, وہ بات کہاں کی کہاں نکل گئی, اور سوشل میڈیا نے اسی چیز کو اٹھا لیا. اچھا, یہ بتا دیں, آپ نے بڑے پیار سے نام لیا کہ ایک دوست ساتھی کی مخبری سے یہ سارا معاملہ ہوا, تو اس دوست ساتھی کو ہم کس نام سے پکار سکتے ہیں؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میر جعفر, میر صادق, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھلا کرے بس. اچھا, آپ یہ بتا دیں کہ 2 دن سے قبل بھی اگر بات کریں تو آپ ساتھ تھے, تو کچھ چیزیں یہ بھی گردش کر رہی ہیں. کل جب یہ واقعہ پیش آیا پولیس اسٹیشن گئے, تو اس کے کچھ ہی لمحے کے بعد وہ آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں رجب بٹ ہے وہ کہیں پر ٹھہرنے کے لیے گئے تھے. تو وہ کیا واقعی حقائق ہیں یا سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہیں؟ نہیں, وہ میرے ساتھ نہیں گئے تھے, لیکن میں ساتھ ہی تھا. بات یہ ہے شخصی ضمانت تھی, وہ گورنمنٹ کی رضامندی کے ساتھ ہوئی تھی, ہر چیز ہوئی تھی, اور سب چیزیں اوپن بھی ہوگی, کوئی کسی نے ڈکی چھپی بات نہیں تھی. اسپیشل مجسٹریٹ کی ڈیوٹی میں اس کو اپروو کیا گیا تھا, اور لیگل طور پر اس کو شخصی ضمانت میں بھیجا گیا. پرماننٹ ضمانت اس کی آج ہوئی ہے, تو کسی جگہ آپ ٹھہر گئے تھے. اگر
بالکل ناظرین، یہ وہ چند حقائق تھے جو کہ درینہ ساتھی ہیں، دوست ہیں اور فیملی ممبر کی طرح گزشتہ چند عرصے سے نظر آ رہے ہیں۔ ملک زمان نصیب جو کاروباری شخصیت ہیں، لاہور کی معروف، اور استحکام پاکستان پارٹی کے جو لاہور کے صدر ہیں وہ بھی ہیں۔ تو یہی کہنا ہے کہ یہ جو معاملات تھا یہ ایک ان کے جو درینہ ساتھی کی مخبری کی وجہ سے پیش آیا، جن کا نام وہ کسی وجوہات کی وجہ سے نہیں لے پا رہے۔ تو یہی چند حقائق ہیں جو کہ اس کو بالکل برعکس طور پر سوشل میڈیا پہ اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ان تمام معاملات میں ایک چیز سر فہرست ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر چاہے وہ سٹار ہو چاہے وہ نان سٹار نہ ہو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بلا وجہ اس کی مشہوری ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس کا خمیازہ ہے وہ اس متعلقہ شخص کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ یقیناً جو فیم ہے، جو شہرت ہے، وہ ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن شہرت کے ساتھ جو ذمہ داری ہے وہ بھی عائد ہوتی ہے۔ تو اس تمام تر واقعات کے پیچھے جو وجوہات ہیں، سوالات ہیں، وہ فی الحال ابھی بھی موجود ہیں، جس کا جواب ہے وہ ہر شخص خود اس کا خمیازہ ہے وہ کر سکتا ہے۔ فی الوقت استحکام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہیں لاہور کے، ملک زمان سی معروف کاروباری شخصیت درینہ ساتھی بٹ کے، ان کی آپ نے باتیں سنی۔ تو اگلے پروگرام تک، اگلے ایشو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔